السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ڈرامہ ایکسپلور میں ہم لے کے آئے ہیں ہم کہاں کے سچے تھے۔ واو واو واٹ اے سٹوری۔ بہت ہی اچھی طرح سے ڈرامے کا اینڈ کیا گیا ہے۔ ڈرامہ کی کاسٹ جتنی بڑی تھی اتنی ہی بڑی اور اچھی سٹوری، اور اینڈنگ بھی اتنی ہی بڑھیا تھی۔ ڈرامہ ایک میسج چھوڑ کے جا رہا ہے دیکھنے والوں کے لیے، ایک بہت ہی اچھا سبق۔ ہم کس طرح اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بوتے ہیں، کس طرح ان معصوم فرشتوں کو شیطان بناتے ہیں، اور پھر وہ شیطان کچھ بھی اچھا برا سوچے بغیر ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھودنے لگتے ہیں، جس میں کبھی کبھار وہ خود بھی گر جاتے ہیں۔ لاسٹ 2 ایپیسوڈ اس ڈرامہ کی بہت ہی سبق آموز تھیں۔ مہرین کی شادی کا دوپٹہ پھاڑتی ہے اور مہرین اسے لڑنے کے لیے اس کے روم میں جاتی ہے، اور جاتے ہی ایک تھپڑ لگا دیتی ہے۔ مشل جو کہ مہرین کو زہر کھلانے کا ارادہ کر چکی ہوتی ہے، اب وہ مہرین سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آؤ آج بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم کتنا اور لڑیں گے مہرین؟ کیوں ہمارے دلوں میں اتنی نفرت آ گئی؟ ہم دونوں تو بچپن میں دوست تھے، ایک دوسرے سے ملنے کا انتظار کرتے تھے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟ مہرین کہتی ہے کہ میرے باپ نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا، ہمارا سٹیٹس چینج ہو گیا، پھر میں یتیم ہو گئی اور ہم آپ لوگوں کے در پہ آ گئے۔ مشل کہتی ہے کہ تم تو بہت انٹیلیجنٹ تھی، ہر چیز میں ٹاپر تھی، تمہاری وجہ سے مجھے بہت سی باتیں سننے کو ملتی تھیں اپنی امی سے، ہر وقت تمہاری مثال دیتی تھی وہ کہ مہرین جیسی بنو۔ تم جیسا بننے کے چکر میں تم سے حسد کرنے لگی، اور وہ حسد نفرت میں بدلنے لگ گئی۔ پھر تمہاری اسود سے دوستی، مشل سب کچھ بتاتی ہے مہرین کو کہ کیسے اس نے اسود کو اس کے اگینسٹ کیا اور خود اس کا لبادہ اوڑھ کے اسود کے دل میں جگہ بنائی۔ مہرین کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو سب کچھ تھا، تمہیں مہرین بننے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو تم سے رشک ہوتا تھا، تم خوبصورت تھی، کانفیڈنٹ تھی، تمہارے پاس ماں باپ تھے، گھر تھا، سب کچھ تو تھا۔ اب مہرین اپنے اور مشل کے لیے چائے بنانے جاتی ہے۔ اب دونوں کی باتوں میں اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ مشل ایک بار پھر سے چائے بنانے کا بولتی ہے، اور شبو کو نیم کی گولیاں مہرین کے کپ میں ڈالنے کو بولتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ طاقت کی گولیاں ہیں، مگر شبو غلطی سے مشل کے کپ میں ہی سپنگ پلز ڈال دیتی ہے۔ مہرین اور مشل آپس میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، بچپن کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گلے شکوے ختم کرتے ہیں، آپس میں دوستی کر لیتے ہیں۔ مہرین کہتی ہے کہ میں صبح ہی اسود سے بات کروں گی اور اسود تمہارا ہے، مگر مشل کہتی ہے کہ مجھے اب اسود نہیں چاہیے، میں تمہارے لیے خوش ہوں، تمہارے لیے خود اپنے ہاتھوں سے شادی کا بہت اچھا دوپٹہ تیار کروں گی۔ اب جب مہرین چائے پینے لگتی ہے تو مشل آگے ہو کے اس کا چائے کا کپ گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک آخری بدتمیزی سمجھ کے مجھے معاف کر دو، اور مزید باتیں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اب وہ مہرین کو مارنا نہیں چاہتی، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ خود ہی وہ زہر پی رہی ہے، اور مہرین اور مشل آپس میں گلے بھی ملتے ہیں۔ مہرین یہ سب باتیں اسود کو بتاتی ہے، کہتی ہے کہ اس دن مشل نے مجھے مارنے کی نہیں بچانے کی کوشش کی تھی، ہم میں دوستی ہو گئی تھی۔ اسود بھی مہرین سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے، کیونکہ وہ اب حقیقت جان چکا تھا، اس نے مہرین کی ڈائری بھی پڑھ لی تھی۔ مہرین اب اسود کے ساتھ گھر واپس آتی ہے، اور مہرین کی ماں بھی اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، دوبارہ گھر نہیں بسانا چاہیے تھا، مگر مہرین کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو بس مجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا، مجھ سے ملتے رہنا چاہیے تھا، شادی کے 5 سال تک آپ مجھ سے نہیں ملی، یہ غلط تھا۔ کیسے ایک ماں اپنا گھر بچانے کے لیے اپنی ہی اولاد سے 5 سال تک نہ ملے، سو ٹریجک۔ اب مہرین اپنی نانی کے گھر جاتی ہے، مامی جو کہ اس کو مارنے کو آتی ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ میں یہاں آپ سے مشل کا غم بانٹنے آئی ہوں، اس رات ہماری دوستی ہو گئی تھی، سب اچھا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتی۔
اتنی اچھی طرح سے عمیر احمد نے اس پورے ڈرامہ کا میسیج اس آخری سین میں دے دیا ہے۔ مہرین اپنی مامی ماموں سے کہتی ہے کہ میں جب اس گھر میں آئی تو میں چھوٹی تھی، یتیم تھی، آپ نے مجھے کھلایا پڑھایا، مگر یہ سب کچھ آپ پیار سے کر دیتے، اتنا نہیں جتنا مشعل سے کرتے تھے، بلکہ اس کے صدقے میں ہی تھوڑا سا پیار کر دیتے، میں کون سا ساری زندگی کے لیے آئی تھی۔ اپنی نانی کو کہتی ہے کہ آپ ہر وقت مجھے میرے نشئی باپ کے طعنے دیتی تھیں اور مشعل سے پیار کرتی تھی، مجھ میں اور مشعل میں فرق کرتی تھی، اس نفرت نے مشعل کو کھا لیا۔ نانی کہتی ہے میں بہت شرمندہ ہوں، اور مامی رو رو کے کہتی ہے کہ میرا قصور تھا، میری بیٹی ایسی نہیں تھی جیسے میں نے اس کو بنا دیا، اور جیسے وہ بن گئی ویسا میں اس کو بنانا نہیں چاہتی تھی، اور مہرین کو گلے لگا کے بیٹی کا موت کا غم بانٹتی ہے۔ ہیٹس آف عمیر احمد، کوئی ایسا نہیں لکھ سکتا، کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا، جو سب عمیرہ نے کر دیا۔ اس معاشرے کے منہ پہ تماچا ہے، یہ نفرت اور حسد میں ڈوبی ہوئی سوسائٹی ہے، پتہ نہیں کب نکلیں گے ہم اس کمپیریزن کے دور سے۔ ایوری ون ہیز اٹس اون انڈیویجول ویلیو، لیکن کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور کامنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔